کیا ایمان لانے کے بعد اپنے اختلاف اور جھگڑے کو حل کرنے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے؟ اور طاغوت سے مراد کون لوگ ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، سورہ نساء کی تفسیر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر سے اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اور تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوا؟ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت اور باطل حاکموں کے پاس جائیں، جبکہ انہیں یہ حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ طاغوت کا قطعی انکار کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز کی گمراہی میں ڈال دے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات۔ اس پہلی آیت میں جھگڑے اور تنازع کے موقع پر خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے جھگڑوں اور تنازعوں میں طاغوت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ایک ظاہری مسلمان منافق اور ایک یہودی کے درمیان لڑائی ہو گئی، جس کے لیے کسی کو داور بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہودی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور عدل کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور قاضی قبول کیا، لیکن اس منافق مسلمان نما نے کہا، میں یہودیوں کے ایک بزرگ کعب ابن اشرف کو بطور قاضی قبول کرنے پر راضی ہوں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ کعب کو رشوت وغیرہ دے کر اس سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا۔ یہ آیت اسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، طاغوت وہ ہوتا ہے جو حق کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے، فرمان الہی کے مقابلے میں اپنے احکام جاری کرے اور اپنی اطاعت کا طلبگار ہو۔ تفسیر نمونہ۔ ناظرین، آیت کے نکات کو ہم نے جان لیا ہے، تو آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 1. طاغوت سے دوری اور نفرت کا اظہار کیے بغیر ایمان نہیں ہے، بلکہ صرف ایک خیال اور گمان ہے۔ 2. سارے مذاہب و ادیان کے اہداف و مقاصد ایک جیسے ہیں، تمام انبیاء کے احکام و قوانین پر ایمان ضروری ہے۔ 3. طاغوت کے ساتھ سازگاری حرام ہے۔ 4. پہلے حق کا راستہ دکھاؤ، پھر باطل راہوں کی نفی کرو۔ 5. طاغوت کے بارے میں سوچنے اور اس کی طرف رجوع کرنے پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ 6. شیطان اس وقت کامیاب ہو جاتا ہے جب لوگ طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں۔ 7. منافق، طاغوت اور شیطان تینوں ایک ہی راہ کے راہی اور ان کے مقابلے میں انبیاء الہی ہیں۔ 8. طاغوت کا انکار اور طاغوتی عدالتوں کی طرف رجوع کا حرام ہونا تمام آسمانی ادیان کا حکم ہے۔ 9. اندرونی اختلافات کو حل کرنے کے لیے غیروں کے پاس جانا شیطان کی چاہت ہے اور اس سے روکا گیا ہے۔ 10. منافقین شیطانی ارادوں کے تحت ہوتے ہیں،
شیطان کے پھندے اور آلاکار طاغوت ہیں۔ 11 طاغوت کی طرف رجوع اور اس کی پناہ حاصل کرنے کا نتیجہ ہولناک گڑھوں میں گرنے جیسا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 61 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خدا نے جو کتاب نازل کی ہے فیصلے کے لیے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ لوگوں کو تمہاری دعوت کے قبول کرنے سے سختی کے ساتھ روکتے ہیں۔ ہم نے آیت کے ترجمے کو ملاحظہ کر لیا، آئیے اس میں پائے جانے والے اہم پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 1 منافقین خدا کے قانون اور پیغمبر خدا کے فرمان کو تسلیم نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اس بات کی دعوت دیتے رہیں۔ 2 انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے میں ہدایت اور ترقی ہے۔ تعالو آگے بڑھنے کی دعوت ہے۔ 3 کتاب و سنت ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں، ورنہ لوگوں کو 2 متضاد اور مخالف چیزوں کی طرف بھیجنا حکیمانہ فعل نہیں ہے۔ 4 طاغوت کی طرف رجوع کرنا اور غیروں سے فیصلہ چاہنا منافقین کی خصلت اور عادت ہے، تاکہ وہ الہی راہبر کی مخالفت کریں اور راہ حق سے ہٹ جائیں۔ 5 منافقین خود تو حق سے منہ پھیرتے ہیں، وہیں دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے ہیں۔ 6 جو چیز منافقین کے چہرے سے اسلام کا پردہ اتار کر ان کے چہرے کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے، وہ خدائی رہبر کی مخالفت ہے۔ 7 منافقین کو لوگوں کے خدا پر قلبی ایمان سے کوئی حساسیت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں اس بات کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ خدائی راہبر کے گرد کیوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ناظرین ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اپنے اختلافات میں طاغوت سے فیصلہ لینا یہ منافقین کی عادت ہوا کرتی ہے۔ صاحبان ایمان اپنے اختلافات کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہیں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔